بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جتنے بھی احسانات کیے ہیں اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلکہ اللہ رب العزت تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ جب اس انسانوں کے لیے اللہ نے انسان ہی کو مبعوث فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ دو نعمتیں جس کا اللہ رب العزت نے خاص طور پر ذکر کیا ہے، تو تمام مومنوں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ان دو نعمتوں کا خاص سے وہ شکر ادا کرے، اور کرنا بھی چاہیے کہ ہم ان دونوں نعمتوں کا بہت زیادہ شکر ادا کریں۔ کہتے ہیں کہ جو ان کو جان لیتا ہے وہ ان پہ جان دیتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کوئی جان لیتا ہے تو پھر وہ اپنی پوری زندگی، اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، سب کچھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر وہ قربان کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے امت پر، بلکہ تمام عالم اسلام میں جتنے بھی انسان ہیں تمام پر بہت زیادہ احسانات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ احادیث میں اور قرآن میں بہت زیادہ واقعات ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ کچھ واقعات یہاں پر ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ مختلف احادیث میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رات دن ہر وقت میں وہ اپنی امت کے لیے خاص دعائیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اور نماز کے بعد جب بھی دعا کرتے تھے تو وہ اپنی امت کے لیے خاص دعائیں کرتے تھے۔ ہر نبی کے لیے دنیا میں اللہ رب العزت نے یہ ایک مقام اور یہ ایک اپورچونٹی دی تھی کہ اس کی ایک دعا دنیا میں ہی قبول ہو۔ ہر ایک پیغمبر نے اس دعا کو اس دنیا میں ہی اللہ رب العزت سے وہ دعا فرمائی ہے، لیکن واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے وہ دعا بھی اپنی امت کے لیے وہ رکھی ہے، اور دنیا میں جب بھی اس پر کوئی مصیبت آئی ہے وہ وقت جب ان کی اولاد پر جب فاقے آئے تھے، وہ وقت جب طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ مظالم کرتے تھے، ان کو تکالیف دیتے تھے، وہ وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، وہ وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، وہ وقت جب احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، اور اسی طرح بہت اوقات میں جب فاقے آئے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا نہیں فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس دعا کو آخر کے لیے رکھا ہے۔ تو کیا آپ کو دنیا میں روز اول سے روز قیامت تک کیا اس جیسی محبت کا کوئی مثال، کوئی نمونہ کیا آپ کو مل سکتا ہے، یا آپ کو ملی ہے ایسی مثال؟ کبھی نہیں۔ یہ واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اپنی امت سے اتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت دخیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے زاروں قطار روتے تھے، فریاد کرتے تھے، اور ہر وقت اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں والدین بھی اپنے اولاد کے لیے
اتنے شفیق، اتنے مہربان اور اتنی محبت نہیں رکھتے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے محبت کرتے تھے۔ صرف امت سے نہیں بلکہ قیدیوں کے ساتھ، بلکہ جانوروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شفیق مہربان تھے اور ان کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے۔ وہ دن جب تمام لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر ایک کے زبان پر نفسی نفسی ہوگی کہ یا اللہ ہمیں بچائے، یا اللہ مجھے بچاؤ، اس وقت بھی واحد ایک ایسی ہستی ہوگی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک پر امتی امتی کا لفظ ہوگا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزع کے وقت، رحلت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے منہ پر صرف امت امت اور امتی امتی کا نام تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ روز آخرت کے دن سونے کے ممبر ہوں گے اور اس سونے کے ممبر پر پیغمبر بیٹھے ہوں گے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرا جو ممبر ہوگا وہ خالی ہوگا اس دن بھی۔ اور ممبر خالی کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی امت کا غم ہوگا، اس کے ساتھ اپنی امت کی فکر ہوگی، تو کہتے ہیں کہ مجھے جنت میں داخل نہ کر دے اور امت جہنم میں نہ چلی جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میں سونے کے ممبر پر بیٹھا ہوں اور میری امت یا کوئی بھی ایک امتی وہ جہنم میں نہ چلا جائے، تو اس وجہ سے وہ اس سونے کے ممبر پر بھی نہیں بیٹھیں گے۔ جب اللہ پوچھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عرض کروں گا کہ امت کی بخشش میں چاہتا ہوں، تو اس وقت جہنم کے داروغہ بھی بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو غضب الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عذاب ہے اس کے لیے کسی ایک امتی کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی چاشت کے 8 رکعات کرتے تھے تو اس میں اور اس کے بعد خصوصی طور پر وہ اپنی امت کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ تو کیا ہمیں پوری دنیا میں اس جیسی محبت کا کوئی مثال مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت کرے، اور اتنی محبت کرے کیونکہ ایک حدیث شریف بھی ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ محبت نہ کرے اپنے آپ سے، اپنے والدین سے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت نہ کرے۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں حقیقی محبت اللہ تعالی کے ساتھ اور اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت پیدا کرے۔ آمین۔